جن مؤمنین نے میلاد کا اہتمام کیا ہے، بالخصوص بھائی احسان علی، ان کے جملہ مرحومین اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کافی آباد تشریف فرما ہو، کل خانی والی نہیں جشن والی صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گزر مزاج کمبر طبیعت سلمان حیثیت بیلول شریعت بن گئے، دونوں ہاتھ بلند حیدری۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی والسراج المضیء والکوکب الدری۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مثل الکعبہ۔ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز صلی اللہ۔ لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ کی بلندی کا نام علی ہے۔ جے 13 رجب میں بھی خطیبہ دے ذاکرہ آخنا نہ بولو، جی اسے انتس نے آج بھی بولو، پھر فائدہ کیا ہے؟ نہیں، میں پورے شروع سے آخر تک میں نہیں کہوں گا، صرف میں نے پڑھتے جانا ہے۔ یہاں پہ یہ ٹینٹ کا سایہ نہیں، ابو طالب کے صاحبان میں بیٹھے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو سولاخ انبیاء پر، بالخصوص احمد مصطفیٰ پر، جن کو اللہ نے مبعوث بے رسالت کیا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا۔ کیا بات ہے بھائی، جو ہاتھ بلاتے ہوئے آئے حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں پچھلے والا محلہ جو ہے کچھ اور کرنے آیا، مجھے نہیں پتا، میں بڑی ہاتھ بلند کرو، میں دعا حیدری یار سلامت رہے۔ بھئی میرے ساتھ ملنا، ہم جماعت ہو جانا، آپ کے درمیان فاصلہ ضرور ہے لیکن جشن بلا فصل کا ہے۔ میرے اللہ جو آج کے دن پریشان ہے اس کی پریشانی میں اضافہ فرما، اللہ اکبر۔ بھئی آمین کہہ دو نا۔ جو آج کے دن خوش ہے اس کی خوشی میں اضافہ فرما۔ سر بلند کرنا، بھئی جملہ دینے لگا ہوں، کیوں آج کیوں پریشان ہو؟ پریشان نہ ہو، جو عقلوں میں نہیں آتا وہ کعبے میں آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار۔ بھئی آپ کو سلام حیدری، جو عقلوں میں، بھئی لاکھوں کے مجمع کو خطیب نے چاٹنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے۔ حضرت حسن زیدی کہتے تھے دعا کیا کرو مجمع کم ہو کم ظرف نہ ہو۔ آپ کی بھائی آپ کو سلام حیدری۔ کون علی ہے؟ بھائی آپ جنت بنا دی ہے، یہ جشن نہیں رہا، یہ جنت بن گئی ہے۔ جو عقلوں میں نہیں ہے، کم ظرف ہوں، آپ کی تعداد کو نہیں دیکھا، معیار دیکھا۔ کون علی ہے؟ بھائی میں تمہید کرتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتا، جشن پر کون علی ہے؟ جو اپنی ماں کے دودھ سے پہلے، اب سنو نا، مجھے چھیڑا ہے تو آپ میرے ساتھ ملو۔ جو اپنی ماں کے دودھ سے پہلے لعاب رسول کو شیر مادر سمجھ کر، اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، شیر مادر سمجھ کر اپنی رگ رگ میں ڈالے، اسے حیدر کہتے ہیں۔ علی علی بھائی جوان میرے حیدری، میں نے سب کے چہرے دیکھے۔ ایک بزرگ ہیں بابا دکیر صاحب، انہوں نے ولایت کا نعرہ لگایا ہے، بزرگ نے کھڑے ہو کے دعا دی ہے، آپ چپ رہ گئے جوان، لیکن جملہ دینے لگا ہوں۔ کون علی؟ اگر آپ نے آج سے پہلے سنا ہے تو چپ رہنا، اگر نہیں سنا تو آج کے دن کا واسطہ حاضر ہونے کا ثبوت دینا۔ کون علی؟ جس کے بغیر نہ 4 یار مکمل ہوں نہ 5 پل مکمل ہو۔ کیا بات ہے یار،
مرحبا مرحبا خدا دا واسطہ آمد مرتضی مرحبا مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ماشاءاللہ بول وہ بولے ہیں پیسے لگ دے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حیدری بھئی مالک آپ کو سلامت رکھے کون علی جس کے بغیر یہاں پہ مجھے رکنا پڑے گا یار آپ میرے مزاج سے واقف ہو آپ کتنی مجالس میری سن چکے ہو جو بندہ مجھے چھیڑتا ہے میں اس طرف چلا جاتا ہوں اس جملے کی وضاحت کرنا پڑے گا جو نیا نیا بندہ آیا ہے وہ ضرور توجہ کرے جو پرانا شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اس سے مجھے میرا حق چاہیے نئے بندے کی صرف توجہ چاہیے جیسے بغیر نہ 4 یار مکمل نہ 5 تن مکمل شیعہ کا بھی علی کے بغیر گزارا نہیں سنی کا بھی سنو سنیوں نے دین کہاں سے لیا 4 سے شیعوں نے کہاں سے لیا 12 سے 4 میں آخری علی 12 میں پہلا علی فرق کوئی نہیں شیعوں کا دین شروع علی سے ہوتا ہے سنیوں کا دین ختم علی پہ ہوتا ہے اللہ اکبر بھائی سلامت رہو ان کا بھی مجبوری ہے علی کو ماننا جو کہتے ہیں نا ہم بھی مانتے ہیں مجھے اس رجب میں بھی کا اظہار نظر نہیں آیا اگر بھی ہے تو آپ کی مسجدوں میں لائٹیں کیوں نہیں توجہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے پورا سال کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں بھی کا اظہار نظر کیوں نہیں آیا لائٹیں نظر کیوں نہیں آئی گلیوں میں سرکار کی آمد کے نعرے نظر کیوں نہیں آئے بولو تو صحیح غوث پاک دواز کیوں نہیں نظر آئے بھائی توجہ کرنا یار ساڑھا کام ہے بندیاں بلوانا اور ساڑھے کو سریے دا کام ہوتا ہے گلہ نہ لیے سے بلوانا ہے توجہ کر رہے یا نہیں باتوں سے منواتے بھئی آپ کی کیا بات ہے چودھری کا گھوڑا پیچھے رہ گیا بندے نے پوچھا جی آپ کا کون سا گھوڑا ہے اس نے کہا وہی جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے توجہ کر رہے ہیں بھئی آپ کی کیا بات ہے ہم بھی مانتے ہیں باتیں کرنے ہمیں بھئی باتوں سے آپ نہیں بولو گے تو میں اس وقت چھوڑوں گا نہیں لیکن پڑھنا میں نے بہت چھاٹا ہے شیعہ کا بھی ماننا سنی کا بھی ماننا شیعہ نہ مانے اللہ جانے کون الفاظ دے گا آپ کو فرد جعفری کے علاوہ شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا سنی نہ مانے چوتھا خلیفہ نہیں ملتا اللہ ہم بھی اچھا ماننا عجیب نہیں کہاوت یہ دیہاتی علاقہ ہے میرے خیال سے جہاں پہ ساؤنڈ والے بنتی ہے بات کرنا نا کوئی بھی نہ بولے ساؤنڈ والے تے بولنا ہی نہیں نہ ہوتا جی بڑا توجہ اپنی ایکو تے ساؤنڈ تے ریزلٹ تے توجہ ہوندی ہے کیمرے والے بھی نہیں بولنا ہوتا تے تھوڑے تسی دی ڈیوٹی تو علیحدہ ہو میں اگے بھی جملے تے جڑے بعد وچ میں فون تے داد دیندے ہو نا بلا کیا بات ہے وہ فون والی داد ایتھے دتی کرو یا کئی بندے جڑے نا میں داد نہیں دیندے دوجے نال چنگا پڑدا پیا کلیجہ مولوی دا نکل رہا داد دوجے دے رہے توجہ کرنا مالک آپ کو سلامت رکھے بھی اللہ نے پینڈو دیہاتوی مثال بنی ہے چھٹو جی اس بندے کو یہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے میں نے جشن نہیں پڑھنا ہے جملے بھی آپ کے چہرے پڑھنے ہیں یہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے 3 شعبان کو حسین کی آمد 13 کو علی کی آمد اللہ نے دونوں ہستیوں کو بھیج کے بتایا جو 3 اور 13 نہ منائے نہ 3 میں رہتا ہے نہ 13 میں رہتا ہے اللہ اکبر وہی کیا بات ہے بھائی آپ کو سلامت رہے کاش کوئی اور بندہ پڑھتا ابرار شادی پڑھتے اور فراسد جعفری یہ جملہ سنتا لیکن میں خود پڑھتا ہوں کوئی بھی نہ بولے خود اپنے آپ کو داد دے لوں گا کون علی ہے جس علی کی غذا ذمہ داری سے بات جس علی کی غذا 3 دن کی سوکھی روٹی گھٹنے پہ توڑ کر پانی میں بھگو کر خود بھی کھائے نوکر کو بھی کھلائے غذا ایسی لیکن طاقت اتنی درے خیبر کو انگوشت کی پوچھ سے ناخن کی نوک سے ہوا میں ایسے اڑائے جیسے پرندے کا پر اڑایا جاتا اسے حیدر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر 13 رجب کی رات 2 جملے مجھے 13 رجب کے پڑھنے دیں 13 رجب کی رات انسان کے گھر سے رحمان کے گھر احسان صاحب انہوں پہلے لنگر کو باندھے تھے شاید بول پاندے آج بھی یہ بندے نے اللہ دا واسطہ پایا بولو پھر بھی میں چوک کے رکھا بعد میری تک سے ملاقات کرن میں نہیں ہونا
چوک کے رکھنے والے ساڈے کول بھی ہیں میں چوک کے رکھیا بندے ڈھیر سارے اجے بھی علامہ اقبال بن کے بیٹھے مالک آپ کو جی ابھی شروع کرنے لگا ماشاءاللہ مالک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ 13 رجب کی رات میں نے جملہ کہا انسان کے گھر سے رحمان کے گھر میں جملہ تبدیل کرتا ہوں کراچی کے مجمع میں نے جا کے کیا کرنا احسان کے گھر کراچی کا ماحول بنا ہوا ہے جملہ میں کہتا ہوں 13 رجب کی رات اپنے ہی گھر سے اپنے ہی گھر میں ہوئے ہوئے اللہ اکبر کیا بات ہے حیدری اپنے ہی گھر سے اپنے ہی گھر میں ایسے آئی جیسے کوئی وارث اپنی وراثت کی طرف آتا ہے اللہ اکبر اپنی وراثت کی طرف آتا ہے بی بی دروازے کے قریب آئی اچھا انصاف سے بتاؤ ایتھو یہ ہون اللہ نہ کرے ایک روڑا ایٹڑی کے مولوی سمیت بلکہ مولوی بڑے رکل ہوتے ہیں سب تو پہلے مولوی نے بھاگنا ہے بھیٹ نہیں گری پوری دیوار پھٹی ہے اب کوئی روایت مجھے ضعیف سے ضعیف نکالو بغیر تنخواہ کے تمہاری نوکری کے لیے تیار ہوں علی کی ماں کے قدرمہ میں ذرا سی لغزش آئی ہو نہیں دیوار پھٹی بی بی نے ڈرا نہیں آگے چلی گئی نہ ہٹ کے نہ ڈر کے نہ بھاگ کے بی بی نے بتا دیا خبردار میں کرار کی ماں ہوں فرار کی نہیں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا علی اکبر حیدری میں قرار کی ماں ماشاءاللہ واجد بھائی تسی اگر چوک کے رکھو جشن ہے میں شامل نہیں پڑھنا تسی چکو تو میں چکا میں جتنا چھوٹے جانا تو ہم دھوپ لگ دیا تسی تھلے جا رہے اچھا تسی بزرگ سیانے بندے سمجھدار ہے بیٹا ایسا بولو دیواروں کو کان ہوتے ہیں دیواروں کو کان انہوں نے گل ہولی جی کرنی ہے ضروری نہیں میں جان لگے ایمبولینس تے جاواں گل ہولی جی کرنی بیٹا ایسا بولو دیواروں کو پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو اس جملے کی نزاکت کا لطف لے گا ایسا بولو دیواروں کو کان ہوتے ہیں اور بنت اسد کے قدموں کی آہٹ سن کے دیوار نے رستہ بنا دیا اللہ اکبر میں نا واجد بھائی نے کیا مولوی چھاڑ تقریر ہے گھنٹہ تو ہوئے تھے گرم ہونے رہنا بعد ایچن 5,000 4,000 1000 روپیہ ملے گا تیرا تو 50 لاکھ روپیہ بانڈ نکلا ہے پرائز بانڈ میں کہا سچی کہا سچی میں کہا سچی ہے تو واجد بھائی 10 لاکھ تمہارا ہوا 40 لاکھ میرا ہوا ساتھ ہی میں یہ کہہ کے مر گیا کیوں مر گیا سر بلند کرنا علم طب کہتا ہے علم طبیب ڈاکٹر کہتے ہیں انسان پر اوقات سے زیادہ خوشی آئے 13 رجب پڑھ رہا ہوں 13 رجب پڑھ رہا ہوں اور چائنا میں نہیں پڑھ رہا پنجابی اپنے بندوں میں پڑھو انسان پر اوقات سے زیادہ خوشی آئے انسان مر جاتا ہے دیوار پر آئے تو وہ پھٹ جاتی ہے اللہ اکبر دیوار پر آئے تو وہ پھٹ جاتی ہے حیدری جی ابھی تک میں لکیر پہ آپ پڑھنا ہے پورا جشن میں نے اس لکیر پہ پڑھنا ہے ابھی تک علماء لکھنؤ اور علماء قوم اسی علمی جھگڑے میں علمی جھگڑا ایسا جھگڑا ہوتا ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے علمی جھگڑے میں نقصان نہیں ہوتا قوم والے اور لکھنؤ والے لڑ رہے ہیں یہ پھٹی تھی یا ہٹی تھی آقا نسیم رضوی صاحب نے فرمایا تھا لڑا نہیں یہ حیدر سمجھ کے پھٹ گئی تھی علی سمجھ کے ہٹ گئی تھی اللہ اکبر بھائی کیا بات ہے اور کئی بندے کہتے ہیں یہ دراڑ ہے میں کہتا ہوں دراڑ نہیں ہے دراڑ ڈالی جاتی ہے دشمنوں کے درمیان اور بولو جب پیچھے آلے اگر تو غوث پاک دا بھی واسطہ دیتا ہے ایک ہی بندے اللہ دا بھی واسطہ دیتا ہے اور کوئی واسطہ رہ ہی نہیں گیا غوث پاک دا ساڑھے سنیاں واسطے ہو گیا تو جو کہ سارے واسطے ہو گئے مالک آپ کو سلامت رکھے یہ دراڑ نہیں ہے دراڑ دشمنوں کے درمیان ہوتی ہے یہ کیسی دراڑ ہے جس نے ایک علی کو علی سے ملایا ایک علی نے علی کو علی سے ملایا اور خدا کی قسم پھٹی کیوں دیوار کبھی سوچا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے ایک لمحے کے لیے سوچا میں نے لکیر پہ پورا جشن پڑھنا ہے اور اسی پہ تمام کر دینا لکیر سے آگے میں نے جانے نہیں 13 رجب کیوں پھٹی دیوار کبھی پوچھا کسی سے توجہ کرنا آدھی رات کو میرے دروازے پہ دستک ہو کون جی اقبال بجاڑا
بھائی مجھے ہاتھ کی رکھی چیز بھول جائے گی، اتنا بڑا مہمان، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں نا، حسین کا ذکر کرنے والا ہماری نظر میں سب سے بڑا ہے، ڈی ایس پی یا علاقے کا جنرل ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں، جس کے دل میں حسین ہے وہ ہماری نظر میں بڑا ہے۔ اس سے بڑا مہمان کو نہیں بغیر بتائے آ گیا، اتنا خوش ہوا ہاتھ کی رکھی چیز بھول گئی۔ علی کی ماں سے بڑا مہمان کوئی نہیں تھا، بغیر بتائے کعبے کے پاس آئی، کعبہ اتنا خوش ہوا در بھول گیا، دیواروں میں در کھلنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی مالک آپ کو سلام اور آپ کو بتاتے بھی ہیں نا کہ یہ لکیر ہے، اور کوئی نوی نوی شے بنانی ہوئے نا، فیتا کاٹا جاتا ہے، فیتا اس کا افتتاح ہوتا ہے، اوہ یہ دیوار نہیں پھٹی، کعبے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا مالک آپ اس کعبے کا افتتاح ہو رہا ہے، اور افتتاح کیسا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، تحریر ہے تصویر نہیں ہے، نوح نے کشتی بنائی، تحریر ہے تصویر نہیں ہے، عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، تحریر ہے تصویر نہیں ہے، 13 رجب کو ایسا افتتاح ہوا، تحریر بھی ہے تصویر بھی ہے۔ بابا 16 رجب کو پورا مکہ کہہ رہا تھا علی یہاں سے گزرے، علی یہاں سے گزرے، ارمن کرنی پہ جاندی، کوئی بیچارہ بھکاری شیخ کے دروازے پہ چلا گیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے، وہ تیسری منزل سے نیچے آیا، آگے بھکاری تھا، اس نے واپس تیسری منزل پہ بھکاری کو بلایا، وہ بڑی مشکل سے اوپر چڑھا، جب وہ تیسری منزل پہ پہنچا، اب شیخ نے کہا بھائی معاف کر، توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ یہ نہ ہو کہ مجھے اسی لکیر پہ درمیان میں چھوڑنا پڑے، اب آپ ڈھیلے پڑ رہے ہو، مجھے بھی معافی مانگنی پڑے گی، تیسری منزل پہ لے جا کے چھوڑنا پڑے گا مجھے بھی، میں نے جشن شروع کیا ہے تو آپ میرے ساتھ میں 16 رجب کو، کیا میں نے کہا تحریر بھی ہے تصویر بھی ہے، 16 رجب کو پورا مکہ کہہ رہا تھا علی یہاں سے گزرے، دعوت ذوالعشیرہ آئی، لکیر تھی، شیب ابی طالب آیا، لکیر تھی، نبی کی جان بچانے کے لیے نبی کی جان نبی کے بستر پہ سوئی، لکیر تھی، احد کا میدان سجا، لکیر تھی، نبی زہرن دنیا سے چلے گئے، لکیر تھی، اب نبی کے بعد پہلا دور حکومت آیا، لکیر تھی، توجہ کرنا، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، نیا مسلمان حج کرنے کے لیے آیا، طواف شروع کیا، کیا دیکھا؟ لکیر نظر آئی، قدم رک گئے، اللہ کے گھر میں لکیر ہو سکتا ہے حکومت تنگ دست ہو، آپ کہتا ہے دوسرے چکر پہ دیکھوں گا لکیر نظر آتی ہے یا نہیں، دوسرے چکر پہ مڑا، پھر کیا دیکھا؟ وہی لکیر ہے، رک گیا، اشارہ کرنے دوسرے نے دیکھا، کیوں کھڑا ہے؟ اس نئے مسلمان نے کہا حاجی صاحب اللہ کے گھر میں لکیر کیوں ہے؟ اس نے کہا چل لکیر چھوڑ طواف کر، میرے ساتھ رہنا، اشارے کر رہے ہو، لکیر چھوڑ طواف کر۔ اب سلمان نے یہ منظر دیکھ لیا، اور بولو یار ملنگو، سلمان نے یہ منظر دیکھ لیا، طواف ختم ہونے کے بعد اب سلمان نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہا میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہوا تھا، ہوا یوں تھا 13 رجب 30 عام الفیل، علی کی ماں اللہ کے گھر میں زمانے کو علی دینے کے لیے آئی تھی، اب وہ نیا مسلمان ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہتا سلمان مجھے بتاؤ جب کعبے میں علی آیا ہے مجھے کلمہ صرف محمد کا کیوں پڑھایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کعبے میں علی آیا مجھے کلمہ صرف محمد کا کیوں پڑھایا؟ میرے خیال سے 2016 کی بات ہے، پچھلے جب ابھینندن پکڑا گیا تھا، میں اس وقت زیارات پہ تھا، 2011 میں جب میں وہاں پہ پڑھنے پڑتا تو میرے انڈین اسٹوڈنٹ میرے دوست تھے، ہم ایک ہاسٹل میں رہتے تھے، تو اس دور میں نا ہم ان کا نا چھیڑ خانی کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ہم نے یوٹیوب پہ وہ لگا لیا ابھینندن کا واقعہ، اب وہ جو باتیں بول رہے تھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن جو نیچے ہیڈ لائن لکھی ہوئی تھی وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، طاہر اس کا نام تھا،
سید تھا انڈیا کا، ان کا یہ تو سمجھ آ رہا ہے، یہ نیچے کیا ہے؟ ڈبا لکیر، پھر ڈبا، پھر لکیریں، پھر ڈبا، ڈبے ڈبے۔ ان کا کہ آپ اسے ڈبا سمجھ رہے ہو، یہ ہمارا ہندی رسم الخط ہے۔ تیرا رجب پڑھا، اس کا مطلب ہے بندہ جس کو سمجھے لکیریں، بندہ جسے زبان کو نہ جانتا ہو اسے لکیر ہی سمجھتا ہے۔ یہ کعبے کی دیوار میں لکیر نہیں ہے، اصل میں علی کی ماں کے قدموں نے کچھ لکھا ہے۔ اللہ کل میں ہولی کی دیئے گال بڑی بڑی سی، علی کی ماں کے قدموں نے کچھ لکھا ہے۔ اچھا اب اس جملے کو ذہن میں رکھنا، علی کی ماں کے قدموں نے کچھ لکھا ہے۔ اب دوسرا دور حکومت آیا، لکیر تھی۔ تیسرا دور حکومت آیا، اعلیٰ قسم کے یمن، شام سے، مصر سے انجینئر بلائے گئے، انہوں نے تانبا، سیسا، جہاں تک کہ دنیا کا ہر حربہ استعمال کیا، اس نے ڈال کے ہٹے۔ لکیر پہلے سے کہہ رہی تھی، حلالیوں سارے بلند کرنا، لکیر پہلے سے کہہ رہی تھی۔ اب بنو امیہ کی حکومت آئی، اعلیٰ قسم کے انجینئر بلائے گئے، لکیر پہلے سے کہہ رہی ہوتی گئی۔ اب سعودیہ کی حکومت میں بارہا دفعہ یہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اثر نو تعمیر ہوئی، لکیر پہلے سے کہہ رہی ہوتی گئی۔ تاریخ کے درجن سے زیادہ دفعہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن لکیر نہیں مٹ سکی۔ میں نے پہلے کہا علی کی ماں کے قدموں نے کچھ لکھا ہے، اور زمانے والوں جو علی کے ماں کے قدموں کا لکھا نہیں مٹا سکتے، جن کے مقدر میں اللہ نے لعنت لکھی ہے، وہ کیسے مٹ سکے گی؟ کیا بات ہے، آپ کو سلام علیکم۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ تیسرا دن ہوا نا، نبی علی کو لینے کے لیے آئے۔ میں لکیر چھوڑ گیا ہوں، مجھے پتا ہے چھوڑ گیا ہوں، تو اسی من چھاڑ گئے ہو تو میں لکیر میں چھاڑ گیا۔ 13 رجب علی آئے، 16 رجب کو مصطفیٰ مرتضیٰ کو لینے کے لیے آئے، نبی علی کو لینے کے لیے آئے، آخری درجے کی نبوت پہلے درجے کی امامت کے لینے کے لیے آئی، نبیوں کا سلطان ولیوں کے سلطان کو لینے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں واجد بھائی تسی بولے ہو جی سارے کدی با جماعت ہو کے بولنا، تبلیغی جماعت بن کے ایک بولو نا، سارے با جماعت ہو کے۔ نبی علم کا شہر اپنے در کو لینے کے لیے کعبے کے در پہ آیا۔ اللہ اکبر۔ علم کا شہر حیدری اپنے در کو لینے کے لیے کعبے کے در پہ آیا۔ جی دنیا مانگی نہیں ہے معصومہ قوم سے، خطابت مانگی ہے۔ علی کی ماں مسکرائی کیوں؟ تسی بھی آج جاوے ہو یار، علی کو مسکرائی کیوں؟ مسکرائی اس لیے زمانے کو بانٹنے والا مجھ سے مانگنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانے کو بانٹنے والا حیدری یار، زمانے کو مانگنے والا مجھ سے مانگنا۔ ہون بھی نہ بولے ہو، کتنا پیڑے ہو کے باندھے ہو۔ علی کی ماں کے جھولی میں جو تھا وہ نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جھولی میں ڈال دیا۔ اب یہاں پہ اہل سنت محدث دہلوی کا میں جملہ کہنے لگا ہوں، علی بادشاہ نے ابھی آنکھ نہیں کھولی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ۔ محدث دہلوی کہتا ہے نبی نے علی کو دیکھا نہیں، آنکھ کھولی نہیں، بغیر دیکھے علی کا نبی کو سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ پہلے کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا اقرا، کچھ پڑھ۔ فرماتے ہیں ہولی جی گل کرنی، ترہیت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، یا ابھی جو نازل نہیں ہوا وہ قرآن پڑھوں؟ گال کر لوں میں، کر لوں سنو گے پھر حسن بھی کرو گے۔ ترہیت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، یا جو نازل نہیں ہوا قرآن پڑھوں؟ ارے ارے ارے، جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھے تو اس کا مقابلہ اس سے کرتا ہے جس کو ساری زندگی بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی سلامت رہو۔ مالک آپ کو سلامت رہو۔ اور یہی تو وجہ ہے، آخری 2 جملے
علی نے سے پوچھا گیا یا علی آدم سے خاتم تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی، آپ نے یہ دعویٰ کیسے کیا؟ فرمایا یہ لعاب رسول کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ اور ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے دی آنٹ، چونٹی پہ کتاب لکھی ہے، اس نے تحقیق کے بعد علی کا علم لکھا اور اس نے خود جملے لکھے۔ اس نے کہا کہ میں نے تاریخ دیکھی ہے کہ جب سلمان کا لشکر گزرا تھا نا تو وہ کیڑیوں کی سردار نہیں، وہ کیڑی کو اردو میں چونٹی کہتے ہیں جی، میں کیڑی اس لیے کہا ہے کہ مجھے فیصل آباد کی اردو کا پتہ ہے جتنی بولتے ہیں۔ اور میرا شاگرد کہتا جی مولوی جی مجھے چھٹی دو، میں نے ماجوں کا گایا سوٹنا ہے، اردو کا مجھے پتہ ہے، آپ کی توجہ کر رہے ہیں، یعنی اردو کا پتہ ہے مجھے جتنی ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ چونٹی کیڑی، اس انگریز نے کہا ہے جب سلمان کا لشکر گزرا نا تو کیڑیوں کی سردار نے کہا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمن سلمانکم وجنودو، وہی کیڑیوں اپنی خودوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلمان کا لشکر تمہیں روند دے۔ وہ انگریز کہتا ہے جب یہی کیڑیاں سلمان کو دیکھتی ہیں بلوں میں چلی جاتی ہیں، لیکن جب لشکر علی دیکھتی ہیں تو کیڑی صدا دے کے کہتی ہے خڈوں والی پیر نکلو، اب وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مرتضی مرحبا مرحبا، یار تانوں لنگر بہت سونا ملے گا۔ واہ واہ، مرتضی مرحبا مرحبا، اور میں ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، علی سے پوچھا گیا یا علی، علی کا علم بتا رہا ہوں، دو جملے، علی آپ کی کوئی حسرت ہے؟ علی نے فرمایا میری ایک نہیں دو حسرتیں ہیں۔ سار بلند کرنا یار خدا کے واسطے، علی جیسے کو مانتے ہو آپ عام انسان نہیں ہو، آپ کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا میری دو حسرتیں ہیں، کون کون سی؟ فرمایا پہلی حسرت جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنا علم تھا کاش میں اپنے آپ کو پڑھ کے خود ہی دعا دیتا ہوں، واہ 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 واہ۔ بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا، یا علی بندہ ہو کے اتنا بڑا دعویٰ، علی فرماتے پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے یا علی میرے دل کے راز جانتا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ فخرانہ انداز میں علی مسکرایا تھا، فرماتے بدبخت پوچھ کیا کہتا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے تم میرے دل کے راز جانتے ہو؟ علی نے فرمایا بدبخت تو دل رکھتا ہے، علی اس کے بھی راز جانتا ہے جو دل ہی نہیں رکھتا۔ قبلہ تشریف لائے، ان کا آنا ہی میرا جانا ہے، بس دو جملے۔ فرمایا جتنا علم تھا، چلو اس کو چھوڑتا ہوں، جتنا علم تھا اتنا کسی نے کچھ، جتنا رزق تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور یہی تو وجہ ہے دشمن کی دو روایتیں یا عود میں یا سفین میں علماء پڑھتے ہیں، اور میں نے روایت میں مختلف یا عود میں یا سفین میں دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، دیکھے کہتے ہیں حبلی سیفک یا علی، علی اپنی تلوار دے، علی نے فرمایا یہ لے، شاید نہیں ہو گئے، میں قبرستان میں نہیں پڑھ رہا، بستی میں پڑھ رہا ہوں، جنگل میں نہیں پڑھ رہا، آبادی میں پڑھ رہا ہوں، یا علی اپنی تلوار دے، علی نے فرمایا یہ لے، اس نے تلوار اٹھائی، لطف لینا، اس کے بڑھتے قدموں میں لغزش تھی، علی کے چہرے پہ اطمینان تھا، آئے ہائے اس کے قدم بڑھتے جا رہے تھے، علی کا اطمینان بڑھتا تھا، دیکھ کے کہتا ہے یا علی کوئی اپنے دشمن کو بھی تلوار دیتا ہے؟ علی نے فرمایا خبردار، پہلے دشمن تھا اب سیل ہے، علی کسی سیل مخالف، اوے علی رزق، حسین باغ جاڑا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ علی رزق تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دیکھ کے کہتا ہے مجھے بتا علی جنت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس حدیث کو مانتا ہے، کہنے لگا یہ تو مانتا ہوں علی جنت بھی تقسیم کرتے ہیں جہنم بھی، پھر میں بدبخت تو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، جو جنت دے سکتا ہے دو روٹیاں نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، میں آخری اختتامی جملہ پہ جا رہا ہوں، جو جنت دے سکتا ہے، شخص کی بیٹی بیمار ہوئی، ہمسائے کے گھر گیا، مجھے شہد چاہیے، شہد ماکھی شہد چاہیے، پر میں میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ تجھے گھرانہ بتاتا ہوں،
بولو یار تجھے گھرانہ بتاتا ہوں اس کے پاس شہد ہے تجھے مل جائے گا اب ہوا کیا کون سا گھر اس گھر نہیں ہے جہاں سے اس کا قافلہ گزرے گا اس کے پاس ہوا تو مل جائے گا شخص کہتا میں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا قافلہ آ رہا ہے لیکن اس میں ایک نورانی شخصیت ہے بیٹھے ہو یا دوڑ گئے ہو نورانی شخصیت ہے اب قریب آیا دیکھے کہتا یا علی مجھے شہد چاہیے علی نے فرمایا کمبر وہ شہد والا مٹکا اسے دے دو اور میں نہیں پڑھنا تسی پورے 25 منٹ میں نہیں چاہ کیتا ہے جملے تو میں فون چیک کرنا ہے کہ پھر میں سلام کر جانا وہ مٹکا اسے دے دو کمبر دیکھ کے کہتا یا علی مٹکا اونٹ پہ ہے اگر مٹکا دے دیا نا اونٹ کا وزن برابر نہیں رہے گا علی نے فرمایا دونوں مٹکے اسے دے دو دونوں مٹکے دیکھ کے کہتا مٹکے دے دوں یا مولا یہ پھر اٹھا کے کیسے لے جائے گا فرمایا اونٹ بھی سے دے دو اللہ اکبر اونٹ بھی جب اونٹ کی باری آئی نا کمبر چپ لے کے پیچھے ہٹ گیا بعد میں علی نے پوچھا اوہ کمبر جب میں نے پہلا مٹکا کہا تھا تو وہیں پر کھڑا رہا جب دوسرا کہا وہیں پر کھڑا رہا جب اونٹ کہا تو ہٹ کیوں گیا دیکھ کہتا مولا کہیں آپ سخاوت کے پرواز پہ تھے کہیں ایسے نہ ہو آپ کہہ دیتے اپنے سمیت اس کے پاس چلے جاؤ اس وقت مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کمبر چلا جاتا نا مجھ سے آزادی مل جاتی کمبر جھک کے کہتا مولا آزادی نہیں تیرے قدموں میں آزادی ہے مولا آپ کو مجھ جیسا نوکر مل جائے گا مجھے آپ جیسا مولا اللہ حسد ہے اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے یہ علی کا حسد ہے جس میں کہتے ہیں یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں ہم نے علی بڑا نہیں کیا تو نے اللہ چھوٹا کیا ہوا ہے میں گال کر گیا بڑی بڑی عقیدت گال کر رہا ہے جو کسی کے گھٹانے سے یا کسی کے بڑھانے سے بڑھ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے علی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ 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 یہ جملہ میں نے آپ کی نظر کرنا ہے کہاں جلو گے علی سے جملہ نواں کہاں جلو گے علی سے کہاں جلو گے کائنات میں وہ علی ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے اوئے ہوئے اللہ اکبر ضروری تو میں ٹھکانا ہی ہے نا یار ہم بتا بھی ہے نا کائنات میں وہ علی ہے جو نیا شیعہ اس کو چھوٹی ہے جس کی ماں شیعہ گھر میں ہے وہ بولے نیلے پیلے نہیں پہنتا کالے پہنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کعبے کے کپڑے پہننے کی تاریخ کیا ہے آج آپ کو بتا دوں کپڑے کیوں پہنتا ہے اس کی تاریخ بتا دوں کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا گیا جی کعبے کے مقابلے میں بنا کیوں دشمنوں نے دیکھا کہ دور دراز سے مسافر آتے ہیں وہ منتے مرادیں کعبے پہ چڑھاتے ہیں ڈھیر سارا مال ابراہیم علیہ السلام لے جاتے ہیں وہ سوچنے لگے کہ سارا مال تو شاہ جی لے جاتے ہیں ہمارے اسے میں آتا کچھ نہیں ہم کچھ کریں میٹنگ طے ہوئی فیصلہ یہ ہوا کہ کعبے کے مقابلے میں اپنا کعبہ بنایا جائے بیدار بیٹھے جملہ کا حرام زادہ کی پرانی عادت ہے اللہ کے مقابلے میں اپنا ضرور بناتے ہیں کعبہ بناتے ہیں کعبہ بن گیا توجہ کرنا ہاں لگا کعبہ بن گیا اب ہوا کیا دور دراز سے مسافر آتے ہیں وہ ڈھیر سارا مال ادھر چلا جاتا ہے بات لمبی تھی میں چھوڑ رہا ہوں اور اسی پہ تمام کر رہا ہوں یہ ایک میرے اوپر واجب تھا آپ کو نئی بات ہی بتا دیتا کعبہ کپڑے کیوں پائے ڈھیر سارا مال دشمنوں کے پاس چلا جاتا ابراہیم علیہ السلام کا مال کہاں لگتا بیوہ یتیموں مسکینوں مسافروں پہ ان کا مال ناچ گانے جوئے بدماشی پہ ایک دن ابراہیم گھر آئے حاجرہ پریشان پر میں کیا ہوا شاہ جی دیکھیں نا سارا مال ادھر جا رہا ہے ہمارا مال خرچ ہوتا تھا اللہ کی راہ پہ ان کا مال ناچ گانے جوئے عیاشی پہ تو فرمایا خیر ہے میں خلیل اللہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں آواز قدرت آئی
بتائی ابراہیم ایسے کرو حاجرہ علیہ السلام اللہ کی چادر لے کے کعبے پہ ڈال دو تاکہ باہر سے آنے والوں کو پتا چل، میں چھوڑ رہا ہوں یہ موبائل جیب میں ڈال دیا، تاکہ باہر سے آنے والوں کو پتا چل جائے اس حاجرہ کی چادر کو کعبے پہ ڈال دو، باہر سے آنے والوں کو پتا چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ اصلی ہے، جو چادر کے بغیر ہے وہ نقلی ہے۔ یہیں پہ ہاتھ رہے جو ہاتھ بلند ہے، کسی کے محتاج، جو چادر کے نیچے ہے وہ اصلی ہے، جو چادر کے بغیر ہے وہ نقلی ہے۔ کعبے کی طرح درود کا بھی لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، اللہم صلی علی فلانے فلانے ہی، اللہ نے فرمایا حبیب چادر